اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ جبریل امی جیسی براق کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ شوخی کرنے لگتا ہے، وہ شرارت کرنے لگتا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ سوار ہونا چاہتے ہیں تو وہ شوخی کرتا ہے، تو جبریل امی فرماتے ہیں اے براق ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر کون سوار ہونے والا ہے؟ یہ وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے امام ہیں، وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو حضرات محترم اب وہ براق مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، شرمندہ ہے، بہت آرام سے سہم کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرات محترم اس براق کی رفتار ایسی تھی کہ حد نگاہ یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کا ایک قدم یہاں ہے اور ایک قدم وہاں ہے۔ تو کچھ ہی لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور جبریل امی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی پہلا آسمان آتا ہے جبریل امی آواز دیتے ہیں دربان کو، تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو جبریل امی فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ اس کے بعد وہ دربان کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہے کیا ان کا بلاوا ہے؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ان کا بلاوا ہے۔ تو حضرات محترم اب جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں، آپ پہلے آسمان پر آتے ہیں تو وہ فرشتہ آپ کو سلام کرتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جبریل امی آپ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہا مرحبا ابنی صالح و نبی صالح، یعنی اے نبی صالح، اے اولاد صالح، یعنی تم نیک ہو، تم میری اولاد ہو، تم نیک ہو۔ حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس میں دونوں سائیڈوں میں کچھ مرد بیٹھے ہیں، کچھ انسان بیٹھے ہیں جو سیدھی جانب ہے وہ ان کی شکل و صورت گورے ہیں، اور جو بائیں جانب ہے ان کی شکل و صورت کالی ہے۔ حضرات محترم اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں تو جبریل امی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو داہنی جانب ہیں، یہ جنتی ہیں، اس لیے یہ گورے ہیں، ان کو دیکھ کر کے آدم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بائیں جانب ہے، جو لیفٹ جانب ہے، وہ ان کی شکل و صورت کالی ہے، یہ دوزخی ہیں۔ جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے گناہ کیے، دنیا میں رہ کر کے برے کام کیے، ان کی سزا، ان کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، دوزخ کے اندر ان کو عذاب مل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ اور آگے جاتے ہیں۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی آپ آواز دیتے ہیں، جبریل امی آواز لگاتے ہیں تو وہی جواب آتا ہے کہ کون؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جبریل، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرات محترم دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی سلام کرتے ہیں۔ سلام کے بعد
اب آپ جیسی آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آپ ان کو دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. کیا اے نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، آپ کو سلام ہو، آپ کو خوش آمدید ہو. اس کے بعد اب تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں بھی یہی جواب ملتا ہے. آپ اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، آپ کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی دعا سلام ہوتی ہے. وہاں بھی دعا سلام ہونے کے بعد اس سے پھر آگے چلتے ہیں. جب چوتھا آسمان آتا ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے یہی جواب ملتا ہے کہ کون ہیں؟ تو جبریل ہمیں ساری بات بتا دیتے ہیں کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے. حضرات محترم، اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے اور خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس کے بعد اور 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر کے بیٹھے ہیں. بیت المعمور ایک ایسی جگہ ہے جنت کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ روز عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا. قیامت تک کے لیے ان کو دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے اتنے ملائکہ پیدا کر دیے ہیں. اس کے بعد آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، دعا سلام ہوتی ہے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جبریل امی عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے نور کی تجلی سے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، جل کر خاک ہو جاؤں گا. میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کو وہیں چھوڑتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو وہیں چھوڑتے ہیں. آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ کے لیے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک رف ایک سبز رنگ کا ایک بستر آ جاتا ہے. آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو وہ رف جو سبز رنگ کا ہے، جو نرم ایک تخت تھا، وہ آپ کو اللہ کی عرش اعظم پر لے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. اللہ کے یہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو ہمیں نماز دی گئی ہے، جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، جو ہمیں نماز میں پڑھنا ضروری ہے، جو واجب ہے، تو اسی التحیات میں اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری بدنی، زبانی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے ہیں. اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی، تم پر سلام ہو، تم پر رحمت ہو اور تم پر برکتیں نازل ہوں. تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. جب یہ بات ہو گئی تو تمام فرشتے یکجا ہو کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ التحیات ہے۔ جب بھی ہم التحیات پڑھیں تو اس بات پر غور کریں کہ یہ کس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کلام ہو رہا ہے یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اور ہم کلام اس طرح ہوئے جیسے ایک بادشاہ ایک وزیر سے ملاقات کرتا ہے جو بالکل ڈرتا نہیں ہے، جو کھل کر کے بات کرتا ہے، یعنی رعایا کے بارے میں کھل کے بات کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے ہیں۔ آپ نے ہم گنہگار امتیوں کو ہر جگہ یاد فرمایا ہے، ہر جگہ یاد کیا ہے، لیکن ایک ہم ہیں ناشکرے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ میرے امتیوں نماز پڑھا کرو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور تمہارے چہرے پر نور اب آتا ہے، تمہارے جسم میں برکت رہتی ہے، تمہارے گھروں میں برکت رہتی ہے، تمہارے قبر کے اندر روشنی رہے گی، اور تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے لیے معراج ہے۔ لیکن نہیں، آج ہم نہیں پڑھتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس نبی نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا، کسی موقع پر ہمیں نہیں بھولے۔